میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ بی بی سی نے کچھ ویڈیوز ایسے چلائی ہیں جس کے اوپر خاص مسلمانوں کے گھروں کے اوپر پولیس حملہ ہوتی ہے، دھاوا بولتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اب یہ گھر تمہارے نہیں رہیں گے، اب یہ عنقریب یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے. ایسی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس پہ مسلمانوں نے پاکستان جو لیڈرز ہیں پاکستان کا، اس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ اس رول سے سیٹسفائی ہیں؟ اس میں نہیں، بالکل ہرگز نہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں 1971 تک ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھتا رہا کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے. اس کی مورال بڑا اپ رہا اس بنیاد پہ کہ پاکستان ہمارے پیچھے کھڑا ہے، ہمیں کچھ بھی ہوگا تو پاکستان جو ہے نا اس میں ہمارا ساتھ دے گا. لیکن جب پاکستان کو شکست ہو گئی 71 میں تو اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان اس اعتبار سے اپنے آپ کو زیادہ کمزور محسوس کرنے لگے. لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی. انہوں نے سمجھا کہ ہمیں اب اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے، کوئی ہمیں بیرونی مدد نہیں ملے گی، کچھ ہمیں ساتھ نہیں آئے گا. تو اس عرصے میں انہوں نے جو بھی ان سے بن پڑا اپنے طور پر انہوں نے کیا، ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس سب کے باوجود وہاں کا مسلمان اتنا نہیں گرا پڑا جتنا خود پاکستان کا مسلمان گرا پڑا ہوا ہے. ہمارے اندر تو معلوم ہوتا ہے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی آواز اٹھانے کا، جبر کے خلاف کوئی جو ہے وہ اس طرح کا داعیہ ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان کے مسلمان کی آواز کو زیادہ توانا محسوس کریں گے، ان کے اندر زیادہ جرأت اور ہمت محسوس کریں گے. یعنی وہ اس طرح گرے پڑے اور ان کا مورال اس طرح ڈاؤن نہیں ہوا ہے. اپنے پرسنل لاء پہ بھی جو تحریک ہے، ہم ہندوستان کا مسلمان بہرحال اس پچھلے 40-30 سال میں ہم سے بہتر ثابت ہوا ہے، اپنے جذبے کے اعتبار سے اور اپنے مزاحمت کے اعتبار سے. تو اب جہاں تک دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان اپنا رول نہیں پلے کر سکا، لیکن اگر ہندوستان میں اس طرح کا ظلم ہو کہ آپ جیسے اسپین سے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، اس طرح ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں تو آیا پاکستان ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے نا. صحیح. تو جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے ورلڈ وائڈ لیول پہ نا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے کہ پاکستان کو انگیج کیے بغیر یا نیوٹرلائز کیے بغیر وہ انڈیا میں یہ آپریشن شروع کریں. تو پچھلے 20 سالوں کا ذرا اس صدی کا جائزہ لے لینا کہ جو افغانستان میں آئے امریکن، اس کے بعد جو پرویز مشرف سے اقدامات اٹھوائے گئے، جو کام انہوں نے کیے، اس سب کے نتیجے میں پاکستان مضبوط ہوا یا کمزور ہوا؟ یہ تو ہم پچھلے مطلب پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں. یہ انالیسس پاکستان کمزور ہوتا چلا گیا. پھر دہشت گردی کا پروپیگنڈا، پھر اس دہشت گردی کا جو زور یہاں پہ ظاہر کیا گیا. اب وہ سارے لوگ کون تھے، کون اٹھاتا تھا؟ یہاں پہ جو بلیک واٹرز کو ویزے دیے گئے، انہوں نے کیا کام کیے؟ سی آئی اے نے آ کے یہاں پہ کیا جال بچھائے، کیا اپنے جو ہے ایسٹس تیار کیے؟ اس پر کوئی نہیں بات کرے گا. ٹھیک ہے نا. بس صرف یہ ہے کہ بہرحال ایک مخصوص طبقے کو آپ بدنام کریں اور ضرور کریں، لیکن یہ کہ وہ سارا بیک گراؤنڈ کوئی سامنے نہیں لے کے آئے گا. البتہ اس سب سے ہوا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال پاکستان کمزور ہی ہوتا چلا گیا. افغانستان، پوری افغانستان کی تاریخ میں واحد آپ کے حمایتی اگر حکومت کا کوئی دور گزرا ہے تو وہ طالبان کا دور تھا. آپ کے اپنے ہاتھوں انہیں ذبح کروایا گیا امریکہ کی خوشنودی کی خاطر. رضائے امریکہ پہ آپ نے قربان کیے، اپنے جو خود تیار کیے ہوئے ایسٹس جو تھے افغانستان میں انہیں آپ نے قربان کیا، اور پھر آپ کے ہاتھوں انہیں ذلیل و خوار کیا گیا. ان کا سفیر آپ نے ننگا کر کے تو امریکیوں کے حوالے کیا. پھر اس کے بعد جو عرب مجاہدین آئے ہوئے تھے وہ سارے آپ کی طاقت تھے، آپ کے ایسٹس تھے، آپ کے بازوئے شمشیر زن تھے. ان کو پکڑ پکڑ کے بے دردی سے آپ نے امریکیوں کے حوالے کیا. پوری دنیا میں جو ہے وہ اس اعتبار سے ایک نیا نام ہم نے کمایا. اس میں بچیاں بھی نہیں چھوڑی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی بیٹیاں بھی چلی گئیں. اس سارے نے اعتبار خود پاکستانی جو جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں یا جو موٹیویٹڈ لوگ تھے یا جن کے اندر کوئی قومیت کا یا مذہب کا یا اسلام کا کوئی وہ تھا، وہ سارے کے سارے ان کے بد اعتمادی اور بے اعتباری میں اضافہ ہوا. ہمارے جو بھی مقتدر طبقات ہیں ان سے تو یہ پھوٹ پڑی نا، یہ فرکشن ود ان پاکستان اور وار ود ان اسلام، اس کے عمل کا آغاز ہوا. اس سارے عمل نے پاکستان کو کمزور کیا. پھر معاشی کمزوری، اتنی لڑائیاں لڑ کے آپ کے سارے وسائل کھپ گئے تو اس نے آپ کو معاشی طور پر جکڑ لیا. جب آپ معاشی طور پہ جکڑے گئے، اب آپ کے اوپر لا کے تو نئے جو ہے نا، جو آپ نے اگر پیکج لینا ہے IMF کا تو آپ کے ساتھ پھر وہ ایک سیاسی پیکج بھی ساتھ آئے گا جو آپ کو ماننا پڑے گا، مانے بغیر چارہ نہیں. اس پر عمل درآمد کریں گے، مہنگائی بڑھے گی تو اس مہنگائی بڑھنے کے نتیجے میں جو ہے نا پھر لوگ آپ سے متنفر ہوں گے. وہ لوگ بھی متنفر ہوں گے جن کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا بجلی کا اگر وہ یونٹ جو جلے ہیں اس کے مطابق بل اگر 400 بنتا ہے تو آپ کے اوپر سے ٹیکس لگا کے وہ 3000 روپیہ بن جاتا ہے.
تو وہ ایسی حکومت کے ساتھ اس کا قلبی تعلق اور قلبی رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ اعتبار کا تعلق اور اعتماد کا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ سارا درجہ بدرجہ ان 20 سالوں میں یعنی لوگوں کو ایجوکیٹ یہ کیا گیا ہے، واقعات کے ذریعے سے، آپریشنز کے ذریعے سے ایجوکیٹ یہ کیا گیا ہے کہ تمہاری حکومت نااہل ہے، تم نکموں کے ہاتھوں میں پھنس گئے ہو. یہ ان لوگوں کا کوئی ماٹو نہیں ہے، ان لوگوں کا کوئی مشن نہیں ہے، یہ بس پیسے بنانے والے لوگ ہیں. تو اب یہ قوم ڈیمورلائز ہو گئی. آپ تمام یعنی شعبوں میں دیکھیں نا، آپ کا کرکٹ، آپ کا ہاکی، آپ کے کھیل سارے بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے؟ قوم کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں جو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. یہ سارا جو عمل گزرا ہے اس نے پاکستان کو زیادہ کمزور کر دیا ہے، زیادہ جو ہے نا وہ اچھا اب جو FATF کا مسئلہ ہے ابھی وہ پھر ڈال دیا ہے نا آپ کو، مانیٹرنگ آپ کی پھر جاری ہوگی، واچ لسٹ میں ڈال دی ہے. اس کا کیا ہوگا؟ وہ اصل میں دباؤ کیا ڈالنا ہے؟ یہ کوئی دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو آئین کو اسلامی دفعات سے پاک کرنا ہے، آپ نے مدارس کو لگام دینی ہے، آپ اپنا جو نظریاتی تشخص ہے اسے یہ نظریے وغیرہ سے کمپرومائز کرنا ہے. یہ کر لیں تو FATF ہٹ جائے گا. FATF کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، ڈی اسلامائزیشن سے. ورنہ انڈیا میں جو ظلم و ستم پچھلے 20 سالوں میں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا، تو FATF میں اسے نہیں ہونا چاہیے. تو اصل میں تو RSS جیسی بدماش پارٹی تو وہاں پہ ہے نا. اصل ٹیررسٹ، اصل فنڈامنٹلزم جو ہے نا، اسلامی فنڈامنٹلزم کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ایک ایسی فنڈامنٹلسٹ پارٹی کہ جس کے کروڑوں میں والنٹیئر ہیں جو شادیاں نہیں کرتے اپنے مشن کی خاطر، اور وہ ایک مذہب کی بنیاد پر ریاست بنانا چاہتے ہیں. اور فنڈامنٹلزم کس کو کہتے ہیں؟ اس کا کوئی نام و نشانی نہیں. جو لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، جو گتکے چلاتے ہیں، جو اسٹریٹ جو ہے نا جرائم کرتے ہیں، وہ سارا کچھ ان کا لوگ دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہمیں تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ اس وقت پاکستان اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے اور دنیا میں تنہا کر دیا گیا ہوا ہے کہ بظاہر تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کوئی مدد کرے. صحیح. اور آپ کے سامنے مطلب وہ مدد اگر ہم کر سکتے ہوتے، کچھ ہمارے اندر جان ہوتی، کچھ غیرت ایمان ہوتی، تو کشمیر کے مسئلے پر ہم اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا نا. وہ تو شارک تھی. اور ابھی بھی کرفیو اور جو ماحول ہے پتہ نہیں کیا 150 دن ہو گیا ہے، کیا بیت رہا ہے کشمیریوں پہ، تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائے. تو یہ تو اس اعتبار سے تو ہم بالکل ایک بے بسی کی تصویر ہیں. نہیں سر، ایک تقریر تو کی ہے ہم نے UN میں. نہیں خیر تقریریں تو وہ ہم کر ہی لیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عملی بات کر رہے ہیں نا. ویسے سر ایک بات جو ہے وہ خاص طور پہ کچھ ہمارے پاکستانی جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے آواز اس لیے نہیں اٹھانی چاہیے کہ خود پاکستان میں اقلیتوں کا بہت برا حال ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اصل میں دیکھیں جب بندہ بہانے کرنے پہ آئے تو لاکھ بہانے کیے جا سکتے ہیں نا. یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات صحیح ہے، کسی بھی درجے میں صحیح ہے. شاید پوری دنیا میں اقلیتیں بہت اچھے حالات میں ہیں پاکستان میں، بلکہ یہ کہ پاکستان میں کوئی برے حال میں ہے تو اکثریت ہے. یہاں اکثریت کا حال برا ہے، اقلیتوں کا تو بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے. آپ قادیانی ہو جائیں، آپ جرمنی جائیں، آپ کینیڈا جائیں، آپ امریکہ جائیں، برطانیہ جائیں، آپ کے لیے رستے کھل جائیں گے. آپ یہاں پہ توہین رسالت کریں، آپ کے پیچھے جناب NGOs کھڑی ہو جائیں گی، اور آپ کی مذہب کوئی بھی تبدیل کر کے پھر جان بچانے کے لیے کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے ایک موقع پہ پرویز مشرف صاحب نے بھی کہی تھی کہ یہاں تو لوگ باہر پناہ لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا جی، تو یہاں تو یعنی اقلیتوں کو تو کیا ہے یہاں پریشانی ہے؟ نہیں، کچھ اکا دکا واقعات تو مطلب سامنے رپورٹ ایسے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہندوؤں کے ساتھ اور کچھ ایسے مذاہب جو غیر مسلم یہ حادثات کی صورت میں کوئی ایسی بات ہو جائے، ریاست بطور ملک حکومت وہ پوری پروٹیکشن دے رہی. باقی تو یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ کیا نہیں ہو جاتا. یہاں 100 لوگوں کے قاتل موجود ہیں، انہوں نے یہ اس بنیاد پہ قتل و غارت گری کی ہے. بچوں کے جو قاتل موجود ہیں وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں. تو یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے ہمارا، لیکن یہ کوئی اس میں یہ کوئی امتیاز نہیں ہے کہ بھئی صرف اقلیتوں کے ساتھ یہ کچھ کیا جا رہا ہو. یہ بالعموم ہو رہا ہے، اور اسی لیے چونکہ سب سے کمزور یہاں اکثریت ہے. اس ملک کے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث، کوئی پوچھنے والا، کوئی ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والا نہیں ہے، اور وہی اکثریت ہے کہ جو سب سے زیادہ مظلوم ہے. اس محرومی میں وہ سب شریک ہیں. جی مطلب صرف یہ کہ اقلیتوں کے ساتھ نہیں. پاکستان اس اعتبار سے یعنی ہندوستان سے کئی درجے بہتر ہے پاکستان.
اچھا ویسے اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تقریباً کافی کئی صدیاں حکومت رہی ہے. تو ایک یہ تاثر بھی دیا جاتا تھا ٹھیک ہے وہ مسلمان بادشاہتیں تھیں ظلم و ستم جیسے عام بادشاہتوں میں ہوتا ہے وہ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جیسے آپ نے پاکستان کا سوال کیا تھا تو یہ بھی ویسی ہی بات ہے. جیسے پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے ان حکمرانوں کو بھی ویسے ہی بدنام کیا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی حکمران ہیں ان میں سب سے بدنام آدمی جو سمجھا جاتا ہے نا وہ اورنگزیب عالمگیر ہے. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا ایسے حکمرانوں کی وہ سب سے بڑا نام اورنگزیب عالمگیر کا لیں گے جس نے 50 سال حکومت کی ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں میں مودی جیسی ذہنیت کا کوئی بندہ میں 10 سال کے لیے آ جاتا نا بادشاہ آج ہندوستان میں کوئی ہندو ہی نہ ہوتا. جتنی ایک پاور ہوتی ہے ایک بادشاہ کے پاس. نہ کوئی اسلامتی کونسل ہے نہ کوئی اقوام متحدہ ہے نہ کوئی جنیوا کنونشن ہے نہ کوئی انسانی حقوق کا چارٹر ہے نہ کوئی آئین اور دستور ہے کچھ بھی نہیں ہے. مطلق العنان بادشاہ ہے پاورفل ہے ٹھیک ہے اور مودی جیسا ہوتا ہے وہ عزائم ٹھیک ہے. مودی جیسا تنگ نظر اور اپنے مذہبی خول مینڈک کنویں کا اس طرح کا ایک بادشاہ 10 سالوں کے لیے آ جاتا صرف مسلمانوں میں تو کوئی ہندو رہتا ہی نہیں. یا تو مسلمان ہو جاتے یا ختم ہو جاتے. صحیح ہے. لیکن بہرحال سر ایک جسے کہتے ہیں نا سول میرا پورے بادشاہوں کی تاریخ میں نا بادشاہی نظام تھا نا بادشاہوں کی تاریخ میں تمام بادشاہوں میں سب سے زیادہ روادار بادشاہ اور کھلے دل کے وسیع القلب بادشاہ وہ مسلمان بادشاہی گزرے. مسلمان بادشاہ ٹھیک ہے. بادشاہوں میں وہ ان کو اسلامی نظام تو نہیں کہہ سکتے نہ اسلامی نظام کہتے ہیں نام یہ کہتے ہیں کہ وہ ظالم نہیں تھے ظلم انہوں نے بھی کیے ہیں. بادشاہ ہوتا ہے اس کی تو شان جو ہوتی ہے سو ہوتی ہے نرالی ہوتی ہے اور وہ نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندار چھوٹی سی بات پہ گردن اڑانے کا حکم جاری کر دیتے ہیں. یہ سب تو ہے یہ تو آپ کو ادھر ہی عیاشیاں وہ طاؤس اور رباب وغیرہ سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ جب تقابل کریں گے بادشاہ کا تقابل بادشاہ سے کریں گے نا جب تقابل کریں گے تو باقی دنیا کے بادشاہوں کے مقابلے میں آپ کو مسلمان بادشاہ جو ہے نا فرشتے معلوم ہوں گے. پھر بھی کچھ کوئی خدا خوفی اور وہ مطلب بہرحال اس تہذیب کے اثرات. چنگیز نے بھی تو دنیا فتح کی ہے نا ہلاکو نے بھی کی ہے نا سکندر اعظم نے بھی کی ہے نا مسلمانوں نے بھی کی ہے. وہ بھی بادشاہ تھے یہ بھی بادشاہ تھے دونوں نے ایک جیسا رویہ اختیار کیا اپنی رعایا کے لیے. اچھا سر بہرحال اور ابھی بھی چلیں اقلیتیں ادھر بھی ہیں دنیا میں اور بھی اقلیتیں مسلمان ملکوں میں بھی اقلیتیں رہتے ہیں. چائنا میں بھی اقلیت رہتی ہے نا مسلمان ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو خود ہم بھی بول نہیں سکتے کہ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے. نہیں ہم تو خیر کہیں بھی نہیں بول سکتے نا. انڈیا کے ابھی ہم نے کوئی انڈیا میں دیکھیں کوئی ہمارا کوئی ریاستی سطح پہ کوئی بیان آیا ہے کہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئی وزارت خارجہ کوئی آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ کچھ آیا ہے آپ کی طرف سے؟ تو چائنا کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟